الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر ہے۔ جناب صاحبزادہ زیاد صاحب کی تقریر کے بعد اور قاری واجد صاحب کا والہانہ خطاب، اس کے بعد ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ مہربانی ہے قاضی صاحب کی کہ میرے جیسے کو بھی یہاں کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں کوئی وائز نہیں ہوں، ایک دو باتیں کیونکہ وقت بڑا تنگ ہے۔ قرآن پاک سے یہ جملہ میں نے پڑھا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک نقطہ تو قبلہ استاذی المکرم حضرت علامہ عطا محمد صاحب بندیالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ جیسا کہ علامہ زاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تو یہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہ لوہے کو بھی سونا بنانا چاہیں دلائل کے ساتھ تو بنا سکتے ہیں، یہ بھی ان شخصیات میں سے۔ اور یہ فیض نظر ہے گولڈا شریف کا، یہ دونوں حضرات بڑی شخصیت، اور یہ ہمارے حضرت صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، بدیال والے استاد صاحب، اللہ ان پر غری کی رحمت کرے۔ تو انہوں نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ یہ مما جو ہے نا اصل میں ہے من ما، اور من تبیزیہ ہے۔ فرمایا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو زیادہ نہ کرے کہ جس کے بعد وہ صدقہ کر کے تو پچھتائے کہ میں نے زیادہ دے دیا۔ اس لیے صدقہ کرے اس انداز سے کہ بعد میں بھی وہ خوش ہو، اس کو پچھتاؤ نہ۔ صدقہ اسی کی یہ قسم ایک 11ویں شریف ہے جو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرتاج ولایت ہیں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں ولی را ولی میں شناس، ہم ان کو کیا جان سکتے ہیں جنہوں نے کئی مہینوں تک جنگل میں ذکر الہی میں مشغول ہو کر تو کھانا کیا کھایا ہے، کیا مرغے کھائے ہیں، درختوں کے پتے، اس لیے آج تک ان کا نام زندہ ہے ان کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا رکھ کر سامنے دعا کرنا یہ وہ ایک علیحدہ پہلو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نبیوں اور صالحین کا طریقہ کار ہے۔ قانون یہ ہے جیسا کہ کتب فقہ کے بعض وحشی نے اس کو نقل کیا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اصل ہر شے میں جو ہے مباح ہونا ہے۔ حرام مکروہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن پاک نے یا احادیث مبارکہ میں حرام قرار دیا گیا ہے، ورنہ اپنی طرف سے کسی آدمی کو کسی شے کے حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ کوئی ضعیف حدیث بھی کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ ایصال ثواب حرام ہے، کھانا رکھ کر اس کے اوپر قرآن پاک پڑھ کر کھانا اس کو منع ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں۔ بلکہ اگرچہ
شان نزول اس آیا مبارکہ کا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وہ مخصوص ہے، لیکن قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان میں افادیت عام ہے۔ فرمایا کہ جس شے پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے اس کو نہ کہو۔ دو احادیث مبارکہ بسم اللہ شریف کے بارے میں اور الحمد کے بارے میں مشہور احادیث ہیں، اور درس نظامی کی کتب کے اندر یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز شان والی ہے، بڑی چیز ہے، اگر اس میں بسم اللہ کو ذکر نہ کیا جائے تو اگر اس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہ ہو تو اس میں برکت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جو چیز شان والی ہے، اہتمام والی ہے، اگر اس پر الحمد کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بے برکتی ہوتی ہے، دم بریدہ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی۔ یہ احادیث اس بات پر دال ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیات کھانا سامنے رکھ کر اس پر پڑھنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھلانا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہے کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضور غوث پاک وہ شخصیت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جب براق رہ گئے، اب جو منازل طے ہوئی ہیں، اور میاں صاحب نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بڑی شان کے مالک ہیں، کہ روح میرا کی جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کندھا دیا۔ اگرچہ اصول برکت کے لیے تھا، حضور اس کے کوئی محتاج نہیں تھے، لیکن یہ شان تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استمداد کرنا، برکت کے لیے، حصول فیض کے لیے کندھا دینا، یہ شان امتیازی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ نبیوں کا طریقہ کار ہے، کھانا کھلانا کسی کو للہ، یہ نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو فرائض ہیں اس کے بعد جو خیر الامور ہیں، تمام میں بہترین خیر کیا ہے؟ کسی کو للہ کھانا کھلانا۔ سبحان۔ یہ اس کی ایک کڑی ہے 11ویں شریف جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ضرور نہیں ہوتا یہاں پر پتہ نہیں کتنے ہی پڑے ہوئے لوگ ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہوں گے، بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بس ایک اصول فیض یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ کبھی بھی آپ اکیلا کھانا نہ کھاتے۔ ایک دفعہ بڑا انتظار فرمایا لیکن کوئی آدمی کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، باہر نکلے گئے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو پکڑ کر لے آئے، دسترخوان پر اس کو بٹھا دیا۔ جب کھانا کھانا لگے تو اس نے شروع کر دیا، آپ نے اس کو روک دیا،
کھانا نہیں کھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں؟ پکڑ کر لائے ہو، کھانا کیوں نہیں کھا سکتا ہو؟ فرمایا کہ پہلے جس نے کھانا دیا ہے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اس کی یاد کرو، بعد میں کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو غیر مسلم، میں تو بسم اللہ کیسے پڑھوں؟ میں تو نہیں پڑھا۔ فرمایا کھانا نہیں کھا سکتے، اٹھا دیا۔ وہی آ گئی، اے ابراہیم میں تو زندگی ہو گئی اس کو کھلاتا ہوں، یہ میرا منکر ہے، ایک دن آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکے، جاؤ پکڑ کر واپس لاؤ اس کو۔ جب گئے تو وہ بھی اکڑ گئے کہ اللہ میں نہیں جاتا ہوں۔ بڑی منت سماجت کے ساتھ لائے، اخلاق دیکھا، فرمایا کہ یہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اس کو پکڑ کر لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ سوچا کہ میں اس کا منکر ہوں تو اس کو میرا اتنا خیال ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے بزرگوں کے جہاں پر مزارات ہیں، خواہ مخواہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ وصف کس کا ہے؟ یہ نبیوں والی صفت ہے۔ جو ملا اس کا منکر ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا منکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو نیک سبحان اللہ۔